اسا ہن تر جانا ہے، دن رہ گئے نے تھوڑے۔ شہباز شریف بس جانے والے ہیں، جانے کی تیاریاں ہیں، ان کے پاس ہے نہیں کچھ دینے کے لیے۔ شہباز شریف تو بیچارہ ملازم ہے، وہ باتھ روم بھی جانا ہو تو اجازت لے کے جاتا ہے وہ، اور مریم صفدر کیا ہے وہ پکنک بنانے یا ٹک ٹاک بنانے پہ لگی ہوئی ہے۔ وہ حالت تو ان کی کوئی ہے نہیں۔ ہمارے مذاکرات نہیں ہوں گے، ہمارے مذاکرات جو ان کے پاس ساتھ ہوں گے جن کے پاس اصل طاقت ہے۔ تو اب حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوتے، اس میں کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی سیاسی چال ہے ہماری۔ چلیں آج آپ نے سچ پوچھ لیا، یہ ہم نے ان کی اوقات دکھانی ہے۔ یہ حکومت ساری جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ ہی چلا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہے، اب وزیر اعظم کے دو کینڈیڈیٹ آ کر سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک کا نام بلاول بھٹو ہے، دوسرا محسن نقوی ہے۔ محسن نقوی کو پالا بنایا آصف علی زرداری نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں سبطین علی، اور میرے ساتھ سینئر قانون دان اظہر صدیق صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں اس وقت جو ہے اسلام آباد میں گرما گرمی اور مذاکرات کی باتیں چل رہی جو کہ ان کی بڑی گہری نظر ہے اس حوالے سے۔ جی اظہر صاحب، یہ بتائیے گا اس وقت جو کہ مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہے اور آپ کی نظر تو بڑی گہری ہے۔ آپ نے دیکھا میں نے اسکارف بھی لیا ہوا ہے، کوٹ بھی پہنا ہوا ہے، ہیٹر بھی چل رہا تھا جب میرے پاس آئے۔ تو سردی شروع ہو گئی ہے نا یار، جب سردی شروع ہوتی ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کرسچن تو کرسمس کی خوشیاں مناتے ہیں، برف آتی ہے تو لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ذرا خوشی منائیں۔ تو یہ خوشیاں منانے کا کام ہے مثلاً کس لیے؟ اچھا اظہر صدیق، مجھے یہ بتائیں کہ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ حکومت کے ساتھ ہمارے مذاکرات نہیں ہوں گے، ہمارے مذاکرات جو ان کے پاس ساتھ ہوں گے جن کے پاس اصل طاقت ہے۔ تو اب حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوتے، اس میں کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی سیاسی چال ہے ہماری۔ چلیں آج آپ نے سچ پوچھ لیا، یہ ہم نے ان کی اوقات دکھانی ہے۔ یعنی ہم آپ دیکھیں نا، ابھی تک انہوں نے کوئی بات کی، انہوں نے تو اس کا مثبت جواب ہی کوئی نہیں دیا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ہم کہہ رہے تھے وہ سچ ثابت ہے نا بھئی۔ ان کو ادھر سے ایک بڑے گھر سے اجازت ملے گی تو مذاکرات کریں گے نا۔ تو یہی ہم فرق بتا رہے ہیں۔ پہلے وہ چاہتے تھے، پہلے یہ کہتے رہے کہ جناب ہم سے تو کہتے ہی نہیں ہے، جو ہم نے کہا چلے انہیں کہہ کے دیکھتے ہیں۔ انہیں کہہ دیا اور پھنس چکے ہیں بری طرح سے۔ یہ حقیقت ہے، اس ملک میں طاقتور آج بھی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یہ سارے جب تک وہ اسٹیبلشمنٹ ان کو ہاں نہیں کرتی، انہوں نے مذاکرات کے لیے آگے آنا نہیں ہے۔ اور اسی لیے حکومت ساری جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ ہی چلا رہی ہے، یا محسن نقوی چلا رہا ہے، فیصل واڈا چلا رہا ہے، یا سرفراز بگٹی صاحب چلا رہے ہیں اس پورے پاکستان کو، اگر آپ سمجھیں اس بات کو۔ اور تو کوئی نہیں ہے۔ شہباز شریف تو بیچارہ ملازم ہے، وہ باتھ روم بھی جانا ہو تو اجازت لے کے جاتا ہے وہ، اور مریم صفدر کیا ہے وہ پکنک بنانے یا ٹک ٹاک بنانے پہ لگی ہوئی ہے۔ وہ حالت تو ان کی کوئی ہے نہیں۔ اسی لیے اب یہ بیک فٹ پہ جائیں، اب دیکھیں نا، اب اتنے بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں ایک وقت کا، 9 مئی والے سے مذاکرات نہیں کر رہے ہیں، ہم نے ملنا نہیں۔ پھر بات کریں یہ آئے ہیں ہمارے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھے، جو بیٹھتے نہیں ہیں۔ یہ کریڈٹ دیں عمران خان کو، اتنی بڑی سیاسی چال چلی ہے ان کے پاس جگہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس ہے ہی کوئی نہیں۔ اور کہیں ڈرتے ڈرتے نا کسی جگہ کہتے ہیں عمران خان کو نکال کے کوئی اور مذاکرات کریں، تو یعنی کوشش ان کی یہ ہے کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ تو یہ باتیں ساری جو ہے نا، مذاکرات ہم نے حفظ ما تقدم کے طور پر جو ہم پہ الزام تھا کہ ہم رجڈ ہیں، نہیں ہیں، تو ہم نے ایک کوشش کر لی ہے، یہ لیں آپ آئیں۔ اور ساتھ ہی ہم نے 2 باتیں اور کہہ دی ہوئی ہیں آپ کے سامنے، وہ 9 مئی کی اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن بنائے، ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی، قوم کو پتہ چل جائے گا حق اور سچ کیا ہے۔ اور ویسے میں تمہیں بتاؤں ایک بات اور، شہباز شریف جی کا جانا ٹھہر گیا، آج گیا یا کل گیا، اسا ہن تر جانا ہے، دن رہ گئے نے تھوڑے۔ شہباز شریف بس جانے والے ہیں، جانے کی تیاریاں ہیں، ان کے پاس ہے نہیں کچھ دینے کے لیے۔ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہے، اب وزیر اعظم کے 2 کینڈیڈیٹ آ کر سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ایک کا نام بلاول بھٹو ہے، دوسرا محسن نقوی ہے۔ محسن نقوی کو پالا بنایا آصف علی زرداری نے۔ اب دیکھتے ہیں اس اپنوں کی لڑائی میں، ویسے ظالم سیاستدان اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے اپنی اولاد بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ اور یہ عمران خان جو کہ ظالم سیاستدان کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا، وہ دیکھیں وہ قوم کے لیے لڑتا پھر رہا ہے، چپ کر کے ڈیل کرتا ہے، وہ بھی چلا جاتا، این آر او کرتا چلا جاتا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اور اس نے اڈیالہ کی جیل کی دیکھیں 2 گرمیاں اور 2 سردیاں، دوسری سردی اب ان کی یہاں چل رہی ہے۔ 2 گرمی کے موسم برداشت کر لیے، 2 سردی کے موسم اب چل رہے ہیں، تو 4 موسم اگر دیکھا جائے 500 دن پورے ہو چکے ہیں اور وہ ہلا نہیں اپنی جگہ سے۔
اس کے پانی بند کر، کھانا بند کر، ہوا بند کر، گرمیوں میں کوئی اپنا کولر یا اے سی نہیں، سردیوں میں ہیٹر نہیں، اور انہوں نے تو اپنی پوری کوشش کر لی، پر انہوں نے کیا پتا کہ مقابلہ ان کا ایک سپورٹس مین سے ہے. تو عمران خان نے ثابت کر دیا، اور پاکستانی تاریخ میں غالباً یہ واحد سیاستدان ہے اس وقت کہ جس نے ناکو چنے چھپایا. اچھا اظہر صاحب یہ بتائیں، ایک سائڈ پہ تو آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دوسری طرف اس وقت تقریباً 100 سے زیادہ جو مقدمات درج ہوئے ہیں، دوسری طرف ڈی چوک کے اوپر آپ کا جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے کارکن جو ورکر وہ شہید ہوئے ہیں، تو یہ پھر مذاکرات کیسے ہوں گے جس کو یہ کارکن جو اس کو مانیں گے؟ دیکھیں ایک بات یہ بتا دوں آپ کو، مذاکرے یہ ہم ایک سیاسی، یہ ہمارا سیاسی چال ہے، جو مرضی آپ اس کو کہیں، ہم انگیج کرنا چاہتے ہیں، اور ہم کوئی اصولوں پہ کمپرومائز تو نہیں کر رہے ہیں. ہم نے پرچے کی درخواست استغاثہ دائر کروا دی ہے، اور ہم جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں، 9 مئی کی بات کر رہے ہیں، 26 نومبر کی بات کر رہے ہیں. تو کہیں کمپرومائز نہیں ہو رہا. یہ ذہن میں رکھیں، ہمارے لیے ہمارے کارکن بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں. وہ کارکن جنہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، جو عمران خان کے لیے سینے پہ اگر گولی کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو ان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور لڑیں گے انشاءاللہ. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ میں آپ کو ویسے بھی قانون دان میں آپ کو جادوگر کہتے ہیں، کیونکہ آپ پی ٹی آئی کے بڑی منجے ہوئے قانون دان ہیں جو آپ کے ان کے کیسز کو دیکھتے ہیں بڑی گہری نظر سے. اب یہ ہمیں بتائیں کہ عمران خان صاحب، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ سے میری کو گفتگو ہوئی ان کی رہائی کے حوالے سے، تو اب آپ مجھے یہ بتائیں، لیکن وہ نومبر تو اب بتائیں کہ عمران خان صاحب واپس اپنا رہا کب ہو رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے اپریل مئی میں کہنا شروع کر دیا کہ نومبر جو ہے نا وہ تبدیلی کا ہے، اور عمران خان انشاءاللہ نومبر میں آ جائے. آپ کے سامنے ہے یہ جو نئے واقع کیسز بنانے کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اس کو، تو عمران خان کو اندر کیسے رکھ سکتے ہیں؟ 2 قسم میں سزائیں ہوئی تھی، بریت ہو گئی ہے. تیسرا توشہ خانہ جو 2 ہے نیب والا کیس، وہ بھی پروسیکیوٹر خود کہہ رہا ہے کہ اس کو ری ٹرائل کے لیے بھیج دیں. اور چوتھا جو الیکشن کمیشن والا ہے وہ بھی ختم ہے. تو یہ دیکھا جائے اگر، تو اب تو کچھ نہیں رہ گیا. میں نومبر کے بعد دیکھ نہیں رہا. اب وہ آپ جنوری تک حالات بہت بہتر دیکھیں گے. اور دیکھیں آوازیں کہاں سے آ رہی ہے، وہ آپ نے دیکھ ہی لیا نا جیو نے کیا کہا رچرڈ کے بارے میں، اور اس کے بعد کیا سننا پڑ گیا انہیں. اور پوری قوم، پوری دنیا اب کہہ رہی ہے فری عمران خان. تو عمران خان کو تو اب چھوڑنا پڑے گا، انہیں اندر رکھ کے انہیں ملنا کچھ نہیں ہے، اور تیاری کرن جانے دی. ابھی آپ نے خود جو امریکہ کے حوالے سے بات کی، امریکہ کے الیکشن ہوئے تو پاکستان کی جو تحریک انصاف کے جو ورکر انہوں نے امیدیں وابستہ کی تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 20 جنوری کو جب اوتھ ہوگا اس کے بعد امریکہ سے کال آئے گی تو عمران خان رہا؟ نہیں، دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان میں تو ہماری عدالتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں اس کے اوپر، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو ظلم ہو رہا ہے. پوری دنیا میں UN ورکنگ پیپر آیا اس کے اوپر، امریکن کے سینیٹرز نے، پارلیمنٹیرین نے آواز اٹھائی، UK کے پارلیمنٹیرین نے آواز اٹھائی. ہیومن رائٹ وائلیشن آ رہی ہیں. تو ہیومن رائٹ وائلیشن تو پاکستان میں ہو رہی نا. عمران خان کو جھوٹے مقدموں میں رکھا ہوا ہے نا، تو اس پہ تو دباؤ آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے. اس کے کس بنیاد نہ یہ داخلی مسئلہ ہے. عمران خان نے اگر کوئی جرم کیا ہے وہ بھگت رہا ہے، اب اور کتنا ظلم کرنا ہے آپ نے. تو اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے ہم، یہ نہیں ہم کہہ رہے نہ ہمیں انتظامیہ سے کوئی مدد لینی ہے. ہم کوئی امریکہ کی انتظامیہ سے مدد نہیں لے رہے، ہماری اصولوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ایبسولوٹ نوٹ پہ آج بھی کھڑے ہیں. اور بات صرف اتنی، ایبسولوٹ نوٹ پہ ہی تو ان کو سزا ملی، اب وہ اب آپ بھی کھڑے ہیں، آج بھی ایبسولوٹ نوٹ پہ کھڑے ہیں. یاد رکھیے گا یہ جہاں تک معاملہ ہے تبدیلی کا یا حالات میں یا امریکن گورنمنٹ کی تبدیلی کا، امریکن گورنمنٹ کی تبدیلی پوری دنیا میں تبدیلی آئے گی. آپ جو جنگ دیکھ رہے ہیں یوکرین اور رشیا کے حوالے سے، پھر آپ فلسطین کے کانٹیکس میں جو دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ چیزیں کہہ دی ہیں. تو چیزیں تو بہت کھل کے سامنے آ چکی ہیں. اور میں جو دیکھ رہا ہوں، میں تبدیلی دیکھ رہا ہوں. اگلا سال تبدیلی کا سال ہے. گورنمنٹ میں عمران خان آتے ہیں یا نہیں آتے میں ابھی یہ بات نہیں کرتا، لیکن عمران خان کو میں باہر آتے دیکھ رہا ہوں. جی بالکل، آپ نے اظہر صدیق صاحب کی جو گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا تھا عمران خان جو ان کو باہر آتے ہوئے دیکھ رہی ہے. مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.